میں ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ غزوہ میں شریک تھا. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار بذات خود جو ہے تشریف فرما ہو. کہتے ہیں میں شریک تھا, واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے تو لشکر کے پاس کھانا جو ہے وہ ختم ہو چکا. ایک جگہ پڑاؤ کیا تو بارگاہ رسالت میں نے ڈرتے ڈرتے حاضر عرض کیا رسول اللہ وہ نا کھانا ختم ہو گیا ہے, لشکر والوں کو بھوک لگی ہوئی ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو کیا کرنا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلال اس طرح کرو یار, کچھ کھجوریں دیکھو اگر کسی کے پاس ہوں تو. کہتے میں سارے قافلے والوں کے پاس گیا, توشہ دان ہوتا ہے جس کے اندر کھجوریں رکھی جاتی ہیں, تھیلی سمجھ لے. انہوں نے الٹا کر کے جھاڑا تو بڑی مشکل سے 4-5 کھجوریں نکل آئی, بڑی مشکل سے. وہ بھی کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال دسترخوان لگا دو اور 10-10 کر کے سارے صحابہ کو بلاتے جاؤ. میں نے دسترخوان لگا دیا, سرکار کی بارگاہ میں 4-5 کھجوریں میں نے رکھ دی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مبارک ہاتھ اپنے اوپر رکھا, فرمایا بلال کھاتے جاؤ. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے رکھی تھی, مجھے یاد تھا, کوئی اور رکھتا تو اور بات تھی, رکھی میں نے تھی, مجھے یاد تھا 5 کھجوریں ہیں. ایک ہاتھ سے کھا رہا تھا, دوسرے ہاتھ میں گٹھلی جمع کرتا جا رہا تھا, کھاتا جا رہا. کہتے ہیں میں نے اکیلے نے 55 سے زائد کھجوریں کھائی. اللہ اکبر. اور سارے لشکر نے کھجوریں کھائی, سارے سیر ہو گئے. تو سرکار نے فرمایا بلال کوئی رہ تو نہیں گیا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ سب نے کھا لیا. فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ یہ کھجورا سنبھال کے رکھ, اللہ بڑی برکت دینے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا, بڑی شان والی. حضرت بلال فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا تھا بڑی برکت والی ہے, سنبھال کے رکھنا. بلال چونکہ بڑے سیانے تھے, کہتے میں نے سنبھال لی. مدینہ 1 میل پر رہا تو دوبارہ پڑاؤ ہوا. سرکار نے فرمایا بلال, جی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا لے آؤ وہ برکت والی کھجوریں, یار لشکر کو دوبارہ کھانا نہ کھلا دے. کہتے سرکار نے اسی طرح کھجوریں رکھی, مبارک ہاتھ اوپر رکھا, فرمایا بلال بلاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ. سارے لشکر نے پھر سیر ہو کر پیٹ بھر کر وہ کھجوریں کھائی. فرمایا بلال اسے سنبھال کر رکھ لو, کام آتی رہیں گی. کہتے میں سمجھ گیا یہ برکت والی کھجوریں ہیں. مدینہ تو آ گیا, میں گھر گیا, گھر جا کے ایک تھیلی جو ہے کپڑے کی تھیلی, جس طرح پہلے جو ہے نا بزرگ اسی کے اندر پیسے وغیرہ بھی رکھتے تھے, تھیلی اس طرح کی سلا لی اور قمیض کے نیچے نا اس تھیلی کو باندھ کر وہ کھجوریں اس میں ڈال دی. اب کوئی صحابی کسی کو بھی بھوک لگتی وہ کہتا بلال ہے کوئی کھانے کے لیے؟ ہاں ہے نا, پریشان کیوں ہو؟ تو کہتے میں تھیلی میں ہاتھ ڈالتا, کھجوریں نکال کے اسے دے دیتا. سارے صحابہ بھی کھا رہے ہیں, میں بھی کھا رہا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ, کئی مرتبہ صحابہ کہہ دیتے یار بلال موسم یہ کھجوروں کا ہے نہیں, پر تو تازہ کھجوریں نکال کے دے دیتا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہتا میں کسی کو کوئی جواب نہ دیتا, بس میں مسکرا دیتا. میں نے کہا کھاؤ یار کھاؤ. یہاں تک کہ سرکار کے زمانہ پورے کا پورا سرکار کا وصال ظاہری ہوا, پھر سیدنا صدیق اکبر کا جو ہے وہ زمانہ آیا, اور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی میں اسی تھیلی سے ہی نکال کر کھاتا رہا اور صحابہ کو بھی کھلاتا رہا. سیدنا صدیق اکبر کا بھی زمانہ گزرا, سیدنا فاروق اعظم کا بھی زمانہ آ گیا. سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کو بھی اسی تھیلی سے میں کھجوریں نکال کر کھلاتا رہا. کھاؤ یار کھاؤ یہ کھجوریں. صحابہ مجھ سے بار بار پوچھتے بلال تازہ کھجورا تیرے کو کتوں آ گئی ہے, موسم ہی نہیں یار, بتا تو صحیح. کہتا لیکن میں مسکرا دیتا بس. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا دور آیا. کہتے ہیں باغیوں نے جب آپ پر حملہ کیا تو میں آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو کسی باغی نے, خارجی نے میری کمر پر وار کیا, وہ تھیلی کٹ کر نیچے گری. میں ڈھونڈتا رہا, ملی نہیں. فرماتے ہیں قسم بخدا اپنا یہ عقیدہ ہے اگر وہ تھیلی رہتی تو لوگ قیامت تک اس کھجوروں کو کھاتے رہتے, وہ کھجوریں ختم نہیں ہونے والی تھی. کہ دیکھیں نا سرکار کے زمانے میں بھی کھائی ہیں, سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی کھائی ہیں, سیدنا فاروق اعظم کے, سیدنا عثمان غنی کے کھجوریں ٹوٹل 5 ہیں. کھا کتنی گئے ہیں؟ یہ در حقیقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ہاتھ کی برکت تھی. اور